طے شدہ کیا ہے؟ تقدیر۔ اور تقدیر کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ ہماری دعا۔ دعا معجزے کرتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کی کہانی میں کسی اتفاق، کسی واقعے سے پریشان ہو جائیں تو پھر دعا کریں، اور بہت دعا کریں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جس کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ایک وقت آئے گا جب تم ان دکھوں اور مشکلوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج پوری پوری رات روتے ہو، انشاءاللہ العزیز۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض نصیحت ہوتے ہیں۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر زندگی میں غم نہ ہو تو انسان پتھر بن جائے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے۔ کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر ہم شاید اپنی انا کا تسکین تو کر لیں گے، لیکن یقین کریں ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ نیک دل انسان دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کرنے سے نہیں چوکتے۔ سندل اس کلہاڑے کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ بے شک یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے، اور یہ مرسلین علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ پاک سے ڈرو اور آپس میں صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی سے زیادہ جلد کسی چیز کا ثواب نہیں ملتا۔ ظلم سے بچتے رہو، کیونکہ ظلم سے زیادہ جلد کسی گناہ کی سزا نہیں ملتی۔ اور والدین کی نافرمانی سے بچتے رہو، جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ مگر خدا پاک کی قسم، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، بوڑھا بدکار اور تکبر کی وجہ سے تہبند لٹکانے والا جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن اپنے حسن اخلاق کی بنا پر رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ عمر کی اونچائیوں کو چڑھتا ہوا شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ در حقیقت قدم بقدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔
تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے معاف کرنے سے خوشی ملتی ہے اور انتقامی جذبات سے دل میں رکھنے سے انزائٹی اور ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے، اللہ کریم فرماتا ہے، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کے ہر حکم میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں، کیا اور کیسے مت سوچو، بس ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرو۔ بہترین دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ سیکھ جائیں، جو آپ کی تربیت کر دے، جو آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرے، جو آپ کو روک لے، آپ کو گرتے ہوئے تھام لے اور بھلائی کے راستے سے کبھی ہٹنے نہ دے۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اگر آپ خود کو دانا سمجھتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا تو پھر نادان تو آپ ہی ہیں۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ باپ کا درد سمجھتی ہے، ماں کے آنسو پوچھتی ہے، بھائی کے دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لوٹا دیتی ہے۔ یہ بیٹیاں بھی تو ماں جیسی ہوتی ہیں۔ بے شک ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی، مر جانا مگر کسی کی بیٹی کے خواب دکھا کر اسے مرنے کے لیے مت چھوڑنا۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے۔ لوگ توڑتے وقت نہیں سوچتے کہ ہماری ماں نے ہمارے کتنے لاڈ اٹھائے ہیں۔ دھوپ میں جیسے گھنے پیڑ کھڑے ہوتے ہیں، بھائی چھوٹے ہوں تو بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بھائی تو دل کی دعا ہوتے ہیں، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔